اس نے اس کے ہاتھ کی گرفت ذرا اور مضبوط کی، جیسے کہنا چاہتا ہو اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وشال کی نبض تیز ہو گئی۔ یہ ڈیل کس چیز کی ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ارمان نے کھڑکی کی طرف رخ کیا۔ نیچے پورا شہر اس کے قدموں میں تھا، روشنیاں، شور، دولت، سب کچھ تمہاری خاموشی کی، وہ بولا، اور میری عزت کی۔ وشال چونک گئی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ ارمان پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد چمک تھی جو فیصلے کے بعد آتی ہے۔ تمہیں آج رات میرے ساتھ یہاں سے جانا ہوگا، اس نے صاف کہا، اور کل تم میری بیوی کہلاؤ گی۔ الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ یہ ناممکن ہے۔ وشال کی آواز کانپ گئی۔ میں کسی سودے کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ارمان اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ دونوں سانسیں ٹکرا گئی۔ میں نے تمہیں چنا ہے وشال، اس نے آہستہ مگر خطرناک لہجے میں کہا، اور جب میں کسی کو چن لوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ اس نے وشال کے چہرے کے پاس ہاتھ رکھا، چھوا نہیں، مگر قرب اتنا تھا کہ اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ ڈر رہی ہو؟ وشال نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن ہار نہیں مان رہی۔ یہ جواب ارمان کے دل میں کچھ توڑ گیا اور کچھ جگا بھی گیا۔ اگلے دن شہر کے سب سے مہنگے لان میں خاموش سی شادی ہو رہی تھی۔ نہ موسیقی، نہ ہنسی، صرف قسمت کے فیصلے۔ ارمان شاہ سفید شیروانی میں بادشاہ لگ رہا تھا، اور وشال سرخ جوڑے میں ایسی لگ رہی تھی جیسے آگ اور پھول اکٹھے کر دیے گئے ہوں۔ نکاح کے الفاظ پڑھے گئے۔ قبول ہے؟ وشال کے ہونٹ لرزے۔ ایک لمحہ لگا جیسے وہ انکار کر دے گی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ اسی لمحے ارمان نے اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، مالک ہونے کا احساس تھا۔ رات کو کمرہ خاموش تھا۔ وشال بستر کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ ارمان اندر آیا، دروازہ بند کیا اور گہری نظر اس پر ڈالی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ بولا، میں تمہیں توڑوں گا نہیں۔ وہ رکا، پھر آہستہ سے کہا، لیکن ہاں، تمہیں اپنا ضرور بنا لوں گا۔ وشال نے نظریں اٹھائی۔ یہ جنگ تھی محبت کی یا طاقت کی؟ وہ ابھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ دروازہ بند ہوتے ہی رک گیا، اور وشال نے محسوس کیا یہ خاموشی عام نہیں، فیصلہ کن ہے۔ ارمان کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ سرخ جوڑے میں لپٹی وہ کسی خواب جیسی لگ رہی تھی، جسے وہ چاہتا تو چھو سکتا تھا اور چاہتا تو توڑ بھی سکتا تھا۔ میں نے تمہیں زبردستی چنا، وہ آہستہ بولا، لیکن آج کی رات میں تمہیں انتخاب دیتا ہوں۔ وشال چونک گئی۔ کیسا انتخاب؟ ارمان نے ایک قدم قریب آ کر کہا، یا تو تم مجھے دشمن سمجھ کر رہو، یا پھر وہ رکا، مجھے اپنا ماننے کی کوشش کرو۔ اس کی آواز میں حکم کم اور خواہش زیادہ تھی۔ وشال نے ہمت جمع کی، اور اگر میں دونوں نہ کروں؟ ارمان مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو خطرناک بھی تھی اور دلکش بھی۔ پھر میں صبر کروں گا، اس نے کہا، کیونکہ جو چیز قیمتی ہو اسے جیتا جاتا ہے، چھینا نہیں جاتا۔ وہ بستر کے پاس آیا، مگر بیٹھا نہیں، بس اتنا قریب کہ وشال کی سانسیں بے قابو ہو جائیں۔ ڈر ابھی بھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ وشال نے نظریں اٹھائی، ہاں، لیکن اب صرف آپ سے نہیں، خود سے بھی۔ ارمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار گرفت مضبوط نہیں تھی، بلکہ یقین دلانے والی۔ آج کی رات ہم ایک ہاتھ پر رکیں گے، وہ بولا، لیکن یاد رکھو وشال، تم میری ہو، اور میں تمہیں محبت سے اپنا بنانا جانتا ہوں۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہلکی سی قربت رکھی، چھونا نہیں، صرف احساس۔ وشال کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، مگر اس آنسو میں خوف نہیں، الجھن تھی۔ کچھ فاصلے پر ارمان نے لائٹ مدھم کر دی۔ کمرہ خاموش ہو گیا، اور پہلی بار یہ شادی سودا نہیں، ایک امکان لگنے لگی۔ مگر اسی لمحے ارمان کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس کی آنکھوں میں سختی لوٹ آئی۔ نام لکھا تھا، زویا ملک۔ وشال نے نام پڑھ لیا۔ دل میں انجانی سی چبھن اٹھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ ارمان نے فون بند کیا اور صرف اتنا کہا، وہ جو ہمارے درمیان آسانی سے خاموش نہیں بیٹھے گی۔ کہانی نے نیا موڑ لے لیا تھا، محبت، اختیار اور ایک پرانا راز، سب ایک ساتھ جاگ چکے تھے۔ ارمان کے آخری الفاظ کمرے میں گونجتے رہ گئے۔ وشال خاموش تھی، مگر اس کے دل میں شور مچ چکا تھا۔ وہ کون ہے جو خاموش نہیں بیٹھے گی؟ وشال نے آہستہ سے دوبارہ پوچھا۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھا،
یہ نظر عام نہیں تھی، اس میں احتیاط بھی تھی اور ملکیت بھی۔ زویا ملک، وہ بولا، میرا ماضی اور میرا سب سے بڑا مسئلہ۔ اشال کے دل میں جیسے کسی نے کانٹا چبھو دیا۔ تو وہ کیا؟ نہیں، ارمان نے فوراً بات کاٹ دی، جو کچھ تم ہو وہ کبھی نہیں تھی۔ یہ الفاظ اشال کو تسلی دینے کے لیے تھے، مگر اس کے دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ارمان نے اس کے قریب آ کر کہا، میں تمہارا حال ہوں اشال، اور مستقبل بھی۔ ماضی کو میرے اور تمہارے درمیان آنے کی اجازت نہیں۔ اس نے پہلی بار اس کے گال کے قریب ہاتھ رکھا، چھوا نہیں، مگر لمس کی حد تک قریب تھا۔ اشال کی پلکیں لرز گئی۔ اگر وہ آئی تو؟ اشال نے دھیرے سے پوچھا۔ ارمان کی آنکھوں میں وہی بادشاہی چمک لوٹ آئی، تو وہ دیکھے گی کہ جس چیز پر میں نے ہاتھ رکھ دیا ہو اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ غیرت تھی یا اعلان؟ اگلی صبح اشال کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب دروازہ کھلا۔ سامنے ایک خوبصورت خود اعتماد عورت کھڑی تھی، مہنگا لباس، تیز نظروں میں غرور اور ہونٹوں پر جانتی ہوئی مسکراہٹ۔ میں زویا ہوں، اس نے نظریں اشال پر جما کر کہا، ارمان کی زندگی کا وہ حصہ جسے وہ کبھی نہیں مٹا سکا۔ اشال نے سیدھا کھڑے ہو کر جواب دیا، اور میں اشال ہوں، ارمان کی بیوی۔ ایک لمحے کے لیے ہوا بھی رک گئی۔ زویا ہنسی، وہ ہنسی جس میں زہر گھلا ہوتا ہے۔ بیوی؟ کتنی دلچسپ بات ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے ارمان محبت میں کیسا ہوتا ہے؟ اشال کا دل تیز دھڑکا، مگر آواز پرسکون رہی۔ اب مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میرا شوہر ہے۔ اسی لمحے دروازے پر قدموں کی آواز آئی۔ ارمان اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی زویا پر پڑی، پھر اشال پر، اور پہلی بار اس نے اشال کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کھلے عام، بلا جھجک۔ تم یہاں کیوں ہو؟ ارمان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زویا مسکرائی، یہ دیکھنے کہ تم واقعی کسی اور کے ہو چکے ہو۔ ارمان نے اشال کو اپنے قریب کیا اور صاف لفظوں میں کہا، میں ہو چکا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ جنگ کا اعلان تھا۔ اشال نے محسوس کیا، یہ کہانی اب صرف محبت کی نہیں رہی، یہ غیرت، اختیار اور دلوں کی جنگ بن چکی تھی۔ ارمان کے لفظ ابھی فضا میں متعلق تھے کہ زویا کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ مبارک ہو، وہ ہلکے طنز کے ساتھ بولی۔ دیکھتے ہیں یہ یقین کتنی دیر قائم رہتا ہے۔ وہ مڑی اور چلی گئی، مگر جاتے جاتے ایک سوال کمرے میں چھوڑ گئی۔ اشال خاموش کھڑی رہی۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ نظر نہیں تھی جو حکم دیتی ہے، یہ وہ نظر تھی جو پوچھتی ہے، تم ٹھیک ہو؟ اشال نے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں الجھن صاف تھی۔ میں مضبوط ہوں، بس سچ جاننا چاہتی ہوں۔ ارمان نے ایک گہری سانس لی۔ زویا میرے ماضی کا وہ باب ہے جسے میں نے بند کر دیا تھا، مگر وہ خود کو ختم نہیں ہونے دیتی۔ اشال نے پہلی بار ارمان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ لمس سوال تھا، شک نہیں۔ تو پھر مجھے اپنے ماضی سے کیوں نہیں ملایا؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ارمان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس اندھیرے سے گزرو جس سے میں گزر چکا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ ارمان نے کمزوری دکھائی۔ اسی رات اشال تنہا کمرے میں تھی کہ اس کے فون پر ایک میسج آیا، ان نون نمبر۔ اگر سچ جاننا ہے تو کل شام 7 بجے پرانی آرٹ گیلری آ جانا، زیڈ۔ اشال کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ سازش تھی یا سچ کا دروازہ؟ اگلی شام پرانی آرٹ گیلری میں روشنی مدھم تھی، دیواروں پر لٹکی تصویریں جیسے راز سنبھالے کھڑی ہوں۔ زویا سامنے آئی۔ تم مضبوط ہو اشال، وہ بولی، اسی لیے سچ تمہیں ہی دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک فائل آگے بڑھائی، تصاویر، کاغذات اور ایک نام، ارمان شاہ۔ یہ سب کیا ہے؟ اشال نے پوچھا۔ یہ وہ قیمت ہے جو ارمان نے طاقت کے لیے ادا کی، زویا نے کہا، اور اب وہ تم سے بھی وہی قیمت چاہتا ہے۔ اشال کے ہاتھ کانپ گئے، مگر اس نے فائل بند کر دی۔ اگر یہ سچ ہے تو میں خود اس سے سنوں گی، اس نے مضبوطی سے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، ارمان اندر آیا۔ اس کی نظر فائل پر پڑی، پھر اشال پر۔ تم یہاں کیوں ہو؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں، درد تھا۔ اشال نے فائل آگے رکھی۔ میں سچ سننا چاہتی ہوں، کسی اور کی زبان سے نہیں، تمہاری۔ ایک لمحہ خاموشی چھا گئی، پھر ارمان نے کہا، اگر سچ کہوں تو شاید تم مجھ سے دور چلی جاؤ۔
اشال نے ایک قدم آگے بڑھایا، اور اگر جھوٹ کہا تو ہمیشہ کے لیے۔ یہ اعتماد کی لکیر تھی جو ٹوٹتی یا مضبوط ہوتی۔ ارمان نے آنکھیں بند کی اور بولنا شروع کیا۔ ارمان نے آنکھیں کھولی تو اس کی نگاہ اشال پر ٹھہر گئی۔ وہ نظر جو ہمیشہ مضبوط رہی تھی آج بوجھل تھی۔ میں نے طاقت غلط طریقے سے حاصل کی، وہ آہستہ بولا، لیکن کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ زویا نے فوراً کہا، یہ آدھا سچ ہے ارمان، پورا سچ یہ ہے کہ تم نے لوگوں کا استعمال کیا۔ ارمان نے سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ میں نے حالات کو استعمال کیا، انسانوں کو نہیں۔ اشال خاموشی سے سن رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا چیخے، مگر عقل کہہ رہی تھی پورا سچ سنے بغیر فیصلہ مت کرو۔ میں غریب تھا، ارمان نے کہنا جاری رکھا، اور میں نے قسم کھائی تھی کہ دوبارہ کمزور نہیں بنوں گا۔ اس راستے میں میں نے غلط فیصلے کیے، مگر نیت بری نہیں تھی۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا یہ شادی بھی کوئی فیصلہ تھی؟ ارمان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ نہیں، اس نے فوراً کہا، یہ وہ واحد چیز ہے جو میں نے دل سے کی۔ یہ الفاظ سیدھے اشال کے دل پر لگے۔ زویا ہنسی، کتنا خوبصورت جھوٹ ہے۔ تم نے اشال کو اس لیے چنا کیونکہ وہ مضبوط ہے، اور مضبوط عورت کمزور مرد کے لیے ڈھال ہوتی ہے۔ اشال نے زویا کی طرف دیکھا، اور تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ زویا کی آنکھوں میں چمک آئی، کیونکہ میں نے ارمان کو اس وقت چاہا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ خاموشی چھا گئی۔ ارمان نے اشال کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر چھونے سے رک گیا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اس نے دھیرے سے کہا، اگر تم جانا چاہو تو دروازہ کھلا ہے۔ یہ پہلی بار تھا اس نے اختیار چھوڑا۔ اشال نے آنکھیں بند کی، اس کے سامنے سودا، خوف، غرور سب گھوم گیا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے بولی، میں ابھی نہیں جاؤں گی، نہ اس لیے کہ میں کمزور ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں سچ کو بھاگ کر نہیں، سامنا کر کے پرکھنا چاہتی ہوں۔ ارمان کی سانس جیسے واپس آ گئی۔ زویا کے چہرے پر غصہ صاف تھا۔ تو یاد رکھنا اشال، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ پلٹی اور چلی گئی۔ ارمان نے پہلی بار اشال کے ماتھے کو چھوا اجازت سے۔ شکریہ، وہ بس اتنا کہہ سکا۔ اشال نے نظریں اٹھائی۔ یہ شروعات ہے ارمان، اختتام نہیں۔ اور اسی لمحے یہ رشتہ سودے سے نکل کر امتحان میں داخل ہو چکا تھا۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو اشال نے خود کو عجیب سی خاموشی میں پایا۔ یہ خاموشی خوف کی نہیں تھی، یہ وہ سکون تھا جو طوفان آنے سے پہلے آتا ہے۔ ارمان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، فون کان سے لگا ہوا، آواز میں سختی تھی۔ نہیں، وہ واضح انداز میں بولا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو جنگ چھیڑی ہے وہ اب ختم ہو کر ہی رہے گی۔ اس نے فون بند کیا اور اشال کی طرف دیکھا۔ مسئلہ ہے؟ اشال نے پوچھا۔ ارمان نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، میری کمپنی پر حملہ ہو رہا ہے، شیئرز گر رہے ہیں، اور یہ سب اتفاق نہیں۔ اشال سمجھ گئی، یہ زویا کا کھیل تھا۔ تو اب؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ارمان اس کے قریب آیا۔ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ بولا، تمہاری ہمت کی، تمہارے اعتماد کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ارمان نے طاقت کا نہیں، ساتھ مانگا تھا۔ اشال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولی، لیکن سچ کے ساتھ۔ ارمان نے سر ہلایا۔ ہمیشہ۔ اسی دن میڈیا کے کیمرے چمک رہے تھے۔ کانفرنس ہال میں ارمان شاہ اپنے مقام پر کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ اشال، سادہ مگر باوقار لباس میں۔ وہ کسی اعلان جیسی لگ رہی تھی۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا، مسٹر شاہ، کیا یہ سچ ہے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہے؟ ارمان بولنے ہی والا تھا کہ اشال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہ ڈرامے کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، بس اعتماد کے لیے۔ میری ذاتی زندگی میری طاقت ہے، ارمان نے کہا، اور میری بیوی میری کمزوری نہیں، میرا حوصلہ ہے۔ کیمرہ رک گئے۔ اشال کے دل نے پہلی بار پوری طرح یقین کیا۔ اسی رات ارمان اور اشال چھت پر کھڑے تھے، شہر نیچے جگمگا رہا تھا۔ تم بدل رہے ہو، اشال نے کہا۔ ارمان مسکرایا، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور دھیرے سے کہا، محبت کمزوری نہیں اشال، یہ ذمہ داری ہے۔ اشال نے آسمان کی طرف دیکھا۔
تو پھر اسے نبھانا سیکھو۔ دور کہیں زویا ایک اسکرین کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ضد تھی، قریبیاں بڑھ رہی تھی۔ اس نے خود سے کہا اب وار گہرا کرنا ہوگا۔ کہانی ایک نئے موڑ پر تھی، جہاں محبت صرف احساس نہیں رہی تھی بلکہ طاقت بن چکی تھی۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، شہر کی روشنی دور سے ٹمٹما رہی تھی۔ وشال کمرے میں اکیلی تھی اور بے چین۔ اتنے میں فون کی اسکرین پر زویا کا نام جھلکا۔ زیڈ، اگر تم نے ارمان کو واقعی سمجھنا ہے تو آج رات آؤ اسٹوریج روم، ورنہ تم حقیقت کبھی نہیں جان پاؤ گی۔ وشال نے سانس گہری لی۔ یہ کھیل بڑھتا جا رہا تھا، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اسٹوریج روم میں زویا پہلے سے موجود تھی اور اس نے ایک فولڈر ہاتھ میں تھاما۔ یہ وہ راز جو ارمان نے چھپایا، زویا بولی، اور اگر تم اسے نہ سمجھو تو تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وشال نے فولڈر کھولا۔ تصاویر، خط اور ارمان کے کچھ فیصلوں کے دستاویزات۔ یہ سب جھوٹ نہیں، وشال نے آہستہ سے کہا، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں ارمان نے سب تمہارے لیے کیا تھا یا اپنے لیے؟ زویا ہنسی۔ یہ تم فیصلہ کرو گی، لیکن ارمان اس بار اکیلا نہیں ہے۔ میں اس کا ماضی ساتھ لے کر آئی ہوں۔ اسی لمحے ارمان اندر آیا، آنکھوں میں شدت، ہاتھ میں ایک بند فولڈر۔ وشال، یہ سب غلط فہمی ہے، اس نے فوراً کہا۔ میرا ماضی، میرا سبق تمہارے ساتھ تعلق کو کمزوری نہیں کر سکتا۔ زویا نے ارمان کی طرف چہرہ پھیر کر کہا، اب تم میرے مقابلے میں ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی اس لائق ہو۔ وشال نے ارمان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے سب کچھ خطرہ کیوں نہ۔ ارمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ یہی میرے لیے کافی ہے۔ اگلی صبح شہر کی روشنی کے ساتھ ارمان اور وشال نے اپنے تعلقات کا حتمی فیصلہ کیا۔ زویا خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جان چکی تھی ارمان کا دل صرف وشال کے لیے دھڑکتا ہے، اور طاقت یا دولت کبھی محبت نہیں بدل سکتی۔ ارمان نے وشال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ کہا، ہماری کہانی صرف آج ختم نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ کے لیے شروع ہوئی ہے۔ وشال نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اب کوئی راز یا خوف درمیان نہیں ہے، ہم دونوں کا دل ایک ساتھ ہے۔ رات کو چھت پر کھڑے شہر کے روشن مناظر میں ارمان نے وشال کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا۔ محبت صرف احساس نہیں، یہ اعتماد، قربانی اور وقت کا امتحان ہے۔ وشال نے سر ہلایا، اور ہم نے سب کچھ جیت لیا، ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ دور کہیں زویا نے ایک آخری نظر بھیجی اور خاموشی سے چلی گئی۔ اس کے دل میں غصہ تھا، مگر ارمان اور وشال کی محبت ایسی مضبوط تھی کہ کوئی بھی اسے ٹوٹا نہیں سکتا تھا۔ یہ کہانی اختتام پر نہیں بلکہ ایک نئی شروعات پر پہنچی، جہاں محبت، طاقت اور اعتماد ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور کامنٹ کر دیں، ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔